بابا کے پاس آئے. آنے کے بعد بابا ہم نے بڑا ہی بھیانک خواب دیکھا ہے. کہا میرے لال علی اکبر تم نے کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ خون کا دریا ہے اور اس خون کے دریا میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اے بابا آپ کے اوپر جنگلی جانور حملہ کر رہے ہیں. کہا اے میرے لال علی اکبر اور کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کا دایاں بازو قلم ہو گیا. اے میرے لال علی اکبر اور کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کا بایاں بازو قلم ہو گیا. کہا میرے لال اور کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کی کمر جھک گئی. اے میرے لال علی اکبر اور کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا کہ اچانک آپ کی آنکھوں کی بینائی ظاہر ہو گئی. اے میرے لال علی اکبر اور کیا دیکھا؟ کہا بابا بس میں نے یہ منظر دیکھا اور میری آنکھ کھل گئی. بابا میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا دل بے چین ہے, مضطرب ہے, یہ اضطراب دور نہیں ہو رہا ہے. بابا بتائیے تو صحیح کہ یہ خواب کیسا ہے؟ کہا میرے لال علی اکبر یہ جو خون دریا ہے نا خون کا جسے تم نے خواب میں دیکھا ہے, ارے یہ میرے جانثاروں کا خون ہے جو روز عاشور اپنی جانیں ہم پر قربان کریں گے. آپ کی آوازیں بلند ہے, خدا ان سے بڑے احمد قاسم فرمائے. اب یہ تو میں جانتا ہوں کہ گرمی بھی ہے اور آپ کربلا میں کھڑے ہیں, لیکن یہ اتنی گرمی نہیں ہے جیسے امام حسین علی اکبر کو لے کر مقتل میں کھڑے تھے. یہ اتنی گرمی نہیں ہے کہ جہاں حسین سورے سے جوان جان کے بچے نکال رہے تھے. یہ اتنی گرمی نہیں ہے کہ جہاں حسین کے بھائی کے سامنے اٹھا رہے تھے. گرمی ضرور ہے لیکن یہ میرے جوانوں اپنے ذہنوں کو اپنے شعور کو ذرا کربلا پہنچائیے تاکہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ حسین کے غم میں شریک ہو جائیں اور یاد کر کے اس منظر کو. کہا میرے لال اور کیا دیکھا؟ بابا بس ہم نے یہی دیکھا یہ دریا خون کا دریا میرے جانثاروں کا خون ہے جو روز عاشور اپنی جانیں ہم پر قربان کریں گے. اے بابا یہ جنگلی جانور کون ہے؟ کہا یہ میرے نانا کی امت ہے جو روز عاشور تیروں سے تلواروں سے برچھیوں سے جن کے پاس کچھ نہ ہوگا وہ پتھروں سے ہم پہ حملہ کریں گے. بابا آپ کا دایاں بازو کیسے قلم ہوا؟ عزیزو ہم بھی کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ بھتیجا دایاں بازو ہوتا ہے. امام تعبیر بیان کر رہے ہیں, علامہ رشید قرآنی پڑھتے تھے, بھتیجا دایاں بازو ہوتا ہے. کہ ایک مرتبہ امام نے کہا میرے لال یہ جو تم نے دیکھا میرا دایاں بازو قلم ہوا, اس سے مراد یہ ہے کہ میرے بھائی کی نشانی قاسم کی لاش کے ٹکڑے سبیل کربلا کو بکھر جائیں گے. عزیزو بھانجا بایاں بازو ہوتا ہے. کیا میرے لال یہ جو بھانجا یہ جو کہہ رہے ہو بایاں بازو قلم ہوا, یہ سمجھو یہ اس وقت ہوگا جب میری زینب کی نشانی اور وہ محمد مقتل میں شہید ہو جائیں گے. بس عزیز ہے میں پڑھ چکا مسائل, اب میرے اندر بھی اتنی قوت نہیں ہے کہ میں بہت دیر تک مسائل پڑھوں, لیکن ہاں آپ کربلا میں کھڑے ہیں, اسے سلسلہ سعادات کی کربلا کہا جاتا ہے نا. اسی تصور کے ساتھ اسی کربلا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس کربلا میں بھی پہنچائیے. یہ آپ کے سامنے محلے بھی ہے, رہوار بھی ہے, یہ پرچم بھی ہے, اپنے ذہنوں کو وہاں تک پہنچائیے گا ضرور. بابا بابا جن کے بھائی ہیں خدا ان بھائیوں کو سلامت رکھے. بابا یہ آپ کی کمر کیسے جھک گئی؟ بابا یہ آپ کی کمر کیسے جھک گئی؟ کیا میرے لال علی اکبر یہ کمر اس وقت جھکے گی جب میرے برابر کا بھائی عباس ترائی پہ شانے کٹا کے سو جائے گا. ترائی سے ہم علم لے کر آئیں گے. بس عزیزوں میں پڑھ چکا. اچھا بابا یہ بتا دیجیے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کیسے ظاہر ہوئی؟ میرے بزرگوں خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. ہاں بابا یہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کیسے ظاہر ہوئی؟ امام خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر علی اکبر نے کہا بابا آپ کی آنکھوں کی بینائی کیسے ظاہر ہوئی؟ امام خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. علی اکبر نے پھر کہا بابا بتائیے تو صحیح آپ کی آنکھوں کی بینائی کیسے ظاہر ہوئی؟ امام نے علی اکبر کا ہاتھ پکڑا, لے کر باہر آ گئے, گھر سے باہر آ گئے, اس لیے کہ کہیں زینب رسول لے جس نے 18 برس پالا تھا وہ رسول لے. یہ میرے لال یہ اس وقت جائے گی جب تیرے سینے میں
پرچی لگے گی، یہ ظہیر باپ پرچی کو نکالے گا، پرچی کے ساتھ علی اکبر علی اکبر محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،